شاہ میر اور کشمالہ کی محبت کی شادی ہوئی۔ پہلی رات ہی شاہ میر کو نظر آنا بند ہو گیا، اس کا سر چکرانے لگا، گھر والے پریشان ہو گئے۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو شاہ میر کو سہاگرات کا خیال آیا۔ ملنے کے بعد کشمالہ نے شاہ میر سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ شاہ میر نے کہا کیا مطلب؟ کشمالہ نے کہا کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں تھے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شاہ میر کو کیوں نظر آنا بند ہو گیا؟ یہ ساری باتیں اور بہت کچھ جانیے اس دلچسپ کہانی میں۔ محبت چیز ہے کیا؟ محبت صدیوں سے رائج کسی سکے کی طرح ہے، لیکن محبت میں کوئی کھوٹا سکہ نہیں چلتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ محبت کی جاتی ہے۔ محبت ہو جائے تو عشق بن جاتی ہے، ایک نہ بجھنے والی آگ۔ محبت کی جائے تو بزنس ہو جاتی ہے، جس میں نفع و نقصان دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہو جانے والی محبت سود و ضیاع سے پاک ہوتی ہے۔ جب ہم کسی نئے شخص سے ملتے ہیں تو وہ یکدم اچھا لگتا ہے یا برا، پھر اس احساس کو گہرا سامنے والے کی خوبیاں کرتی ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی کے بعد روح کی ہم آہنگی شروع ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ 19 سال کی لڑکی باپ برابر مرد کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور 60 سالہ شخص بیٹی جیسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دنیا انہیں مطعون کرتی ہے لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں، شاید اسی لیے محبت اندھی کہلاتی ہے۔ محبت کا معاملے میں عورت افضل ہوتی ہے، افضل یوں کہ اس کی محبت میں گہرائی ہوتی ہے۔ مرد محبت کا معاملے میں پہلے جسم ہوتا ہے پھر روح، جبکہ عورت محبت کا معاملے میں پہلے روح ہوتی ہے پھر جسم۔ عورت کی محبت میں جنس کہیں پیچھے ہوتی ہے، جبکہ مرد کی محبت میں جنس سامنے ہوتی ہے اور روح کہیں بہت پیچھے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اسے بھولتی نہیں، چاہے وہ اسے حاصل ہو یا نہ ہو۔ مرد اپنی محبت کو بھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا، چاہے وہ حاصل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ بہت اندر ہوتی ہے۔ مرد کو سمجھنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ باہر ہوتا ہے۔ عورت کبھی مسکرانے کے باوجود اندر سے رو رہی ہوتی ہے اور کبھی پلکوں پر آنسو ہونے کے باوجود اندر سے خوش ہوتی ہے، اس لیے پہیلی کہلاتی ہے، لیکن ایسی پہیلی جسے محبت کے ذریعے بوجھا جا سکتا ہے۔ زندگی سے بھرپور اس کہانی میں آپ کو محبت کے بے شمار رنگ ملیں گے۔ یہ ایک منفرد اور دلکش کہانی ہے جو محبت کے اسرار کھولتی ہے۔ یہ عشق کسی اسیب سے کم نہیں ہوتا، جب سر چڑھتا ہے تو باعث خلل دماغ ہوتا ہے۔ عمر دیکھتا ہے نہ وقت نہ جگہ دیکھتا ہے، اس کی نظر میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، کوئی غریب ہوتا ہے اور نہ امیر، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، سب پر آنکھیں بند کر کے حملہ کرتا ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ عشق تو اندھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 19 سال کی لڑکی باپ برابر مرد کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور 60 سالہ شخص بیٹی جیسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دنیا انہیں مطعون کرتی ہے لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ عذرا ظفر بھی مطمئن تھی، پڑھی لکھی عذرا، بچوں کو پڑھانے والی عذرا، شادی شدہ عذرا ایک ایسے شخص کے عشق میں مبتلا ہو گئی جو اس کے شوہر کا دوست تھا۔ شاہ میر نام تھا اس کا، وہ اپنے ہی دیان میں رہنے والا شخص تھا، بے نیاز اور لاپرواہ سا۔ عذرا اسے کس نظر سے دیکھتی ہے اسے اندازہ نہ تھا۔ عذرا کا شوہر ظفر مشتاق اور شاہ میر ایک ہی ادارے میں ملازم تھے، اس کی رہائش بھی قریب تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ظفر مشتاق اسے دفتر سے اپنے ساتھ ہی گھر لے جاتا، جہاں وہ دونوں کے ساتھ کبھی شام کی چائے پیتا اور عذرا کے پرزور اصرار پر کھانے پر بھی رک جاتا۔ عذرا اس سے مزے مزے کی باتیں کرتی اور اپنی پرشوق نگاہوں کے حصار میں اسے ہمہ وقت لیے رہتی۔ ظفر کو ان شاعرانہ باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ ان کو محو گفتگو چھوڑ کر باہر نکل جاتا۔ گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتے، وہ بیگ کچن میں رکھتا اور کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتا۔ اسے کوکنگ کا شوق تھا، ان کی شاعرانہ اور افسانوی باتوں سے کہیں زیادہ اسے کوکنگ میں مزہ آتا تھا۔ کبھی عذرا ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کچن میں آ جاتی اور اپنے شوہر کو مشورے دینے لگتی تو ظفر مشتاق کچن سے زور سے پکارتا، شاہ میر صاحب اس بلا کو اپنے پاس بلائیں، یہ خامخواہ میرا دماغ کھانے آ گئی ہے۔ تب عذرا مسکراتی ہوئی کچن سے باہر آ جاتی اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھتی، اس کے پاس بیٹھ جاتی اور کھنکتی آواز میں پوچھتی، کیا میں بلا ہوں؟ ہاں، خوبصورت بلا، شاہ میر بلا جھجک جواب دیتا۔ اس کے باوجود آپ اب تک محفوظ ہیں، وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکراتی۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی، اس کی مسکراہٹ بہت اچھی تھی، اس کی آنکھیں بھی بہت اچھی تھی جو ہر وقت کچھ کہہ رہی ہوتی تھی۔
شاہ میر اپنے آپ میں گم رہنے والا شخص تھا. وہ ان بولتی آنکھوں کے بول سمجھنے سے قاصر تھا. مشکل یہ تھی کہ عذرا اس پر مر مٹی تھی. وہ اپنے شوہر ظفر کو قابل اطمینان نہیں سمجھتی تھی، قابل توجہ بھی نہیں گردانتی تھی. ظفر مشتاق مڈل پاس تھا، جبکہ وہ MA B.Ed تھی اور ایک کالج میں لیکچرر تھی. جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو عذرا میٹرک پاس تھی، غریب گھرانے کی تھی. ظفر مشتاق قریبی رشتہ دار تھا، خوش شکل تھا. عذرا کو اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا. شادی ہو گئی، چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر علیحدگی اختیار کر لی گئی. عذرا میں کچھ کر گزرنے کی تمنا تھی. پہلے اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی آمدنی بڑھائی. ظفر مشتاق ایک بڑے اشاعتی ادارے میں کلرک تھا. اس کی آمدنی محدود تھی. عذرا نے اپنی تعلیم پر توجہ دی. مسلسل توجہ کے نتیجے میں وہ MA B.Ed ہو گئی. جلد ہی نوکری مل گئی. آسودہ حال ہونے کے باوجود اس نے کرائے کا گھر تبدیل نہ کیا. 2 کمرے کا گھر اس کے لیے بہت تھا. اولاد کوئی تھی نہیں. شادی کو 10 سال ہونے کو آئے تھے. اب کوئی امید بھی نہیں تھی. اس کے دل میں بچے کی خواہش ہو تو ہو، وہ کبھی اولاد سے محرومی کا ذکر نہ کرتی تھی. ظفر مشتاق دبو مزاج تھا. اطاعت پسندی اس کی گٹھی میں شامل تھی، جبکہ عذرا حاکمانہ ذہن کی تھی. لیکچررشپ نے اس کی اس عادت کو مزید نکھار دیا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ ظفر مشتاق ہمہ وقت اس کے سامنے باندی بنا رہتا تھا. شاہ میر کبھی ظفر مشتاق کی اطاعت گزاری اور اس کے حاکمانہ رویے کا ذکر کرتا تو وہ اس بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی. ارے آپ اس کے چکر میں نہ آ جانا، یہ بہت ڈرامے باز ہے. شاہ میر اس کا منہ دیکھتا رہ جاتا. ظفر مشتاق جس عشائتی ادارے میں کلرک تھا، شاہ میر وہاں مینیجر تھا. وہ اس ادارے میں کچھ عرصہ قبل ہی آیا تھا. ظفر مشتاق نے اسے پہلے ہی دن میں اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا تھا. شاہ میر انسان کو اہم جانتا تھا، عہدوں کو نہیں. وہ ادبی ذوق کا مالک تھا. چند افسانے ادبی پرچوں میں چھپ چکے تھے. وہ منکسر المزاج تھا، لہذا لوگ اسے پسند کرتے تھے. ایک دن ظفر مشتاق اس کے کمرے میں آیا اور مودبانہ کھڑا ہو گیا. شاہ میر کسی کتاب کا مسودہ دیکھ رہا تھا. اس نے مسودے سے نظریں ہٹا کر کہا، جی ظفر صاحب. سر جی، آج شام آپ فارغ ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا. ظفر صاحب، آپ مجھے سر نہ کہا کریں، میرا نام لیا کریں. شاہ میر ہے میرا نام. شاہ میر نے اسے ٹوکا، پھر بولا، ہاں آج میں کہیں نہیں جاؤں گا، سیدھا گھر جاؤں گا. پھر آج آپ میرے ساتھ چلیں گے. ظفر مشتاق بولا. کہاں؟ شاہ میر نے حیرت امیز لہجے میں کہا. میرے گھر. ظفر مشتاق نے بڑے پرشوق انداز میں کہا. خیریت؟ شاہ میر نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا. میں آپ کو کسی سے ملواؤں گا. کس سے بھائی؟ شاہ میر تھوڑا الجھا. یہ آپ کو گھر جا کر ہی معلوم ہوگا. ابھی بتا دیں تو بہتر ہوگا، شاہ میر نے سنجیدگی سے کہا. سر، ملنے والی نے منع کیا ہے. کوئی خاتون ملنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ مجھے جانتی ہیں؟ شاہ میر نے پوچھا. سر، آپ افسانے لکھتے ہیں؟ ظفر مشتاق نے سوال کیا. ہاں، چند افسانے لکھے تو ہیں، شاہ میر نے بے نیازی سے کہا. سر، ایک دن جب میں نے آپ کے بارے میں بتایا تو وہ بولی کہ ان کے افسانے میں نے پڑھے ہیں، انہیں چائے پر مدعو کرو. ظفر صاحب، میں ایک معمولی سا افسانہ نگار ہوں، کوئی نامور شخصیت نہیں ہوں، مجھ سے کیا ملنا؟ شاہ میر نے ٹالنا چاہا. سر، یہ سب مجھے نہیں پتا، بس آپ نے آج شام میرے ساتھ چلنا ہے. ظفر مشتاق نے گویا فیصلہ سنایا. تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھٹی کے بعد ظفر مشتاق کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کے گھر پہنچ گیا. ظفر مشتاق کا گھر ایک چھوٹی سی گلی میں تھا. سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اوپر پہنچے تو ایک خاتون کو دروازے پر منتظر پایا. شاہ میر آگے تھا. وہ 40-42 سال کی سانولی سلونی سی خاتون تھی. اس نے بولتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے اس کا استقبال کیا. شاہ میر صاحب، خوشی ہوئی آپ کو اپنے غریب خانے میں دیکھ کر. میرا نام عذرا ظفر ہے، میں ظفر مشتاق صاحب کی بیوی ہوں. آئیے پلیز. اس نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی دعوت دی. عذرا، یہ آ نہیں رہے تھے، بڑی مشکل سے لایا ہوں. ظفر مشتاق شرارت سے بولا. کیوں؟ عذرا نے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں، شاہ میر نے جمپی ہنسی کے ساتھ کہا. اور پھر جب عذرا نے پرتکلف چائے کے دوران شاہ میر کے ایک علامتی افسانے کی پرتیں اتارنا شروع کی تو وہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا. وہ افسانے میں موجود علامتوں کو اس انداز سے بیان کر رہی تھی کہ وہ اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا. عام عورتوں میں ایسی سوجھ بوجھ کم ہی ہوتی ہے، لیکن عذرا نے پہلی ملاقات میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ بھی رکھتی ہے. اس پہلی ملاقات نے اگلی ملاقاتوں کا در کھول دیا. شاہ میر اس سے متاثر ہوا تھا. وہ اس کے گھر جانے لگا. شروع میں ظفر مشتاق ان کے سامنے بیٹھتا تھا. ان کے درمیان ہونے والی گفتگو دلچسپی سے سنتا، کبھی کبھی بیچ میں لقمہ بھی دے دیتا. پھر آہستہ آہستہ وہ اس خشک گفتگو سے بیزار ہونے لگا. وہ یہ کہہ کر ان کے درمیان سے اٹھ جاتا، آپ لوگ باتیں کریں، میں ابھی آتا ہوں، ذرا سگریٹ پی لوں.
اتنا کہہ کر وہ بیڈ روم میں چلا جاتا یا پھر باہر نکل جاتا۔ کبھی کہتا بھائی ادبی لوگوں کے درمیان مجھ بے ادب کا کیا کام، میں ابھی آتا ہوں، ذرا باہر کا چکر لگا لوں۔ وہ عجب آدمی تھا، بعض اوقات تو وہ عذرا کا شوہر لگتا ہی نہ تھا، یوں محسوس ہوتا جیسے وہ جان بوجھ کر اپنی بیوی عذرا کو ملاقات کے مواقع فراہم کر رہا ہو۔ اب تو روز ہی شاہ میر اس کے گھر آنے لگا تھا، اسے عذرا کی رفاقت میں مزہ آنے لگا تھا۔ اگر کسی وجہ سے شاہ میر اس کے گھر نہ جا پاتا تو دوسرے دن ظفر مشتاق اس کے سر پر کسی اسیب کی طرح موجود ہوتا۔ شاہ میر صاحب کل آپ آئے نہیں، آج آپ ضرور آئیے گا، آپ کو زبردست مچھلی کھلاؤں گا۔ جب شاہ میر گھر پہنچتا تو عذرا نہ آنے کا کچھ ایسے اداس لہجے میں شکوہ کرتی کہ شاہ میر کو معذرت کرنا پڑ۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی، عذرا کو ہی نہیں خود شاہ میر کو بھی اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزر جاتا تھا، لیکن عذرا کے لیے یہ معاملہ محض وقت گزاری کا نہ تھا، شاہ میر اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب وہ بھی اس کے دل میں اتر جائے، اسی طرح اسے چاہنے لگے جیسے وہ اس پر مر مٹی تھی، اس کے عشق میں ڈوب گئی تھی، اس کی ہو گئی تھی۔ ایک دن عذرا نے پکنک کا پروگرام بنایا، وہ تینوں شہر کے تاریخی پارک شالیمار پہنچے۔ بہار کا موسم تھا، ہر طرف شگوفے پھوٹے ہوئے تھے۔ وہ گھومتے گامتے ایک گھنے درخت کے نیچے آ پہنچے، چادر بچھا کر کھانا کھایا۔ چائے اگرچہ تھرماس میں موجود تھی، لیکن عذرا کو کولڈ ڈرنک کی خواہش ہوئی۔ سنیں یہاں کیا کولڈ ڈرنک مل جائے گی؟ عذرا نے اپنے شوہر سے کہا۔ ایک نظر ظفر مشتاق نے عذرا کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھیں چار ہوتے ہی وہ فوراً اٹھ گیا۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد عذرا نے شاہ میر کو اپنی چمکتی آنکھوں کی گرفت میں لیا اور مسکرا کر بولی، شاہ میر ادھر دیکھیں۔ شاہ میر نے اس کے چہرے پر نگاہ کی، تب وہ اپنے کھلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بولی، ادھر نہیں یہاں۔ شاہ میر نے اس کی بائیں ہاتھ کی کھلی ہتھیلی کی طرف دیکھا، وہاں مہندی رنگ میں انگریزی کے 2 حروف لکھے تھے، SM۔ اس نے وہ حرف تو پڑھ لیے، لیکن اس کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ حرف اس کے نام کا محفف ہے۔ وہ بھولے سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ عذرا جیسی میچور اور شادی شدہ عورت اس کا نام اپنے ہاتھ پر لکھے گی، لہٰذا اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، کیا ہے یہ؟ آپ کا نام ہے؟ آپ کا نام لکھا ہے میں نے اپنی ہتھیلی پر، آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ چہکی۔ اوہ، اس کی روح میں جیسے سناٹا اتر گیا۔ اس نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا، یہ کیا بے وقوفی ہے، تمہارا شوہر اسے دیکھے تو دیکھے، 100 بار دیکھے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے خوفی سے بولی۔ تم اس کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ شاہ میر کے لہجے میں تلخی در آئی۔ شرافت؟ یہ کہہ کر وہ بھرپور انداز میں ہنسی۔ اس شریف کو میں 10 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ یار بری بات ہے، تم اس کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہو۔ شاہ میر نے احتجاجاً کہا، یہ زیادتی میں نے نہیں کی، خود اس نے کی ہے۔ انکشاف ہوا۔ کیا مطلب؟ شاہ میر حیرت زدہ ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ آپ کا نام اس نے خود میری ہتھیلی پہ لکھا ہے۔ عذرا نے بڑے اطمینان سے یہ بات کہی۔ نہیں بھائی، اسے یقین نہیں آیا۔ یقین نہیں آ رہا تو تصدیق کرا دوں؟ عذرا نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ظفر مشتاق صاحب اسے محبت کہتے ہیں۔ اپنی بیوی کے ہاتھ پر کسی غیر کا نام لکھنا، یہ کیسی محبت ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، پوچھ لیجئے گا، وہ بے نیازی سے بولی۔ شاہ میر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ آ رہے ہیں، عذرا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن عذرا جو نقش اس کے دل پر بٹھانا چاہتی تھی وہ نہ بٹھا سکی، بات نے کوئی اور رخ اختیار کر لیا۔ وہ نہیں جان سکی کہ اس کے ہاتھ پر لکھے ان حروف نے اس کے دل پر کیا تاثر چھوڑا۔ اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ شاہ میر نے اس واردات کا کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ چند دن گزرے، جب اس کے ہاتھ پر لکھے حروف SM دھندلا گئے تو عذرا نے ایک دن اچانک اس کے ہاتھ میں بال پین دے کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور بولی، کیا لکھوں؟ میرے پاس تو کوئی جائیداد بھی نہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں، بس اپنا نام میرے ہاتھ پر لکھ دیں۔ عذرا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کرنے لگی ہو؟ وہ لفظ احمقانہ کہتے کہتے رک گیا۔ میں بتا دوں مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ یکدم جذباتی ہو کر بولی۔ جی نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، شاہ میر نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کے چہرے پر یکلخت اداسی چھا گئی۔ یہ مت بولو کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، شاہ میر نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن آپ تو نہیں ہیں، عذرا نے عجب دلیل دی۔ اچھا میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے۔ یہ ظفر مشتاق کہاں چلے گئے؟ میں آ گیا، ظفر مشتاق نے اچانک پردہ ہٹا کر اندر آتے ہوئے کہا، جیسے وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو۔ جب اس نے شاہ میر کو جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بٹھاتے ہوئے کہا، سر
آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا کھا کر جائیے گا۔ پھر اس نے ایک نظر عذرا کو دیکھا اور بولا، عذرا تم نے بتایا نہیں کہ آج کا کھانا بطور خاص تم نے شاہ میر صاحب کے لیے بنایا ہے؟ انہیں جانے کی جلدی ہے، پھر میں کیا کہتی؟ لہجے میں شکوہ تھا۔ تمہیں کھلانا نہیں آتا تو پھر کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ پلٹ کر شاہ میر سے مخاطب ہوا، سر جی آپ نہیں جا سکتے۔ لہجے میں پیار بھرا تحکم تھا۔ یار میں چلوں گا، وہ رکنے کو تیار نہ تھا۔ ہمارا کھانا خراب کر کے مت جائیں، میرا مطلب ہے کھانا خراب کر کے، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ شاہ میر کو جانے کیوں ہنسی آ گئی؟ اس کو ہنستے دیکھ کر عذرا ایک دم کھل اٹھی۔ وہ بڑے ناز سے بولی، بیٹھ جائے نا، آخر بندے کو اتنا بھی بے مروت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ شادی شدہ نہ تھا، لیکن اس کی منگنی ہو چکی تھی اور ان قریب شادی ہونے والی تھی۔ یہ بات عذرا کو معلوم نہ تھی۔ وہ شاہ میر کے سحر میں مبتلا تھی، اسے شاہ میر کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ شوہر پہلے ہی قابل اعتنا نہ تھا، قابل اعتنا ہوتا تب بھی وہ اسے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیتی۔ وہ شاہ میر کی دیوانی تھی، ہر لمحہ اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ شاہ میر کے لیے ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پر تھا، اس پر گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ شام کو اس کی گھر سے غیر موجودگی سب کو کھلنے لگی تھی۔ عذرا اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کوشاں تھی۔ وہ ایک آزاد منش مرد تھا، خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ زنجیریں پیار ہی کی کیوں نہ ہوں۔ اس نے عذرا کے ہاں جانا کم کر دیا۔ گھریلو مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس نے ہفتے میں 2 بار جانا روا رکھا۔ عذرا تل ملا کر رہ گئی۔ وہ اس گریز کو اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے گھیر کر گھر لانے کی ظفر مشتاق کی کوششیں بھی رائگاں گئی تھیں۔ ایک دن دفتر میں ظفر مشتاق نے اسے پیغام دیا، شاہ میر صاحب عذرا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ پیغام سن کر شاہ میر کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بولا، یار کل ہی تو میری عذرا سے ملاقات ہوئی ہے۔ جانتا ہوں، ظفر مشتاق پورے اطمینان سے بولا۔ مجھے جو آج صبح پیغام دیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ وہ آپ سے کہیں گھر سے باہر ملنا چاہتی ہے۔ اچھا، شاہ میر نے کہا۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ لارنس گارڈن کی ان ملاقاتوں نے شاہ میر کو مزید الجھن میں مبتلا کر دیا۔ عذرا وہاں اپنی ایک دوست واسفہ کے ساتھ آتی تھی۔ کچھ دیر وہ تینوں ساتھ بیٹھتے، پھر واسفہ میں ابھی آئی کہہ کر اٹھ جاتی اور پھر وہ مشکل ہی سے واپس آتی۔ شاہ میر کو اسی رکشہ میں گھر چھوڑنا پڑتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عذرا نے گھر جیسا محفوظ مقام چھوڑ کر گارڈن میں کیوں ملنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گارڈن میں کوئی خاص بات نہیں کرتی تھی، البتہ شروع میں اس نے تحائف دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا جو شاہ میر کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اسے کسی قسم کا تحفہ قبول کرنے کے اخلاقی دباؤ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ان تحفوں سے جان چھڑائی تھی۔ ان ملاقاتوں کے لیے شاہ میر کو دفتر سے درمیان میں اٹھنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا ممکن تھا، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ممکن نہ تھا۔ جب یہ ملاقاتیں بوجھ بن گئی تو ایک دن وہ وقت دے کر غائب ہو گیا۔ اس دن وہ اکیلی تھی۔ اب اس نے تنہا آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ اس کے انتظار میں کانٹوں پر لوٹتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی وہ فون پر برس پڑی، آپ کو نہیں آنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں خواہ وہاں خار ہوئی۔ سوری یار، شاہ میر نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ غصے میں ریسیور پٹک دیا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ شاہ میر اسے پلٹ کر فون کرے، اسے منائے، لیکن اس نے پلٹ کر فون نہیں کیا۔ وہ اسے منانے گھر پر بھی نہیں گیا۔ بس ظفر مشتاق کو اس نے اتنا بتایا کہ ایم ڈی سے میٹنگ کی وجہ سے وہ ملاقات کے لیے نہ جا سکا، میری طرف سے معذرت کر لینا۔ جواب میں عذرا کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ شاہ میر نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سکھ زیادہ عرصے نہ چلا۔ 2-4 دنوں کے بعد ہی اس بے قرار کا فون آ گیا۔ آپ آئے نہیں؟ لہجے میں تلخی کی جگہ مٹھاس تھی۔ ہاں میں آؤں گا، شاہ میر نے بے نیازی سے کہا۔ کب جناب؟ پیار بھرا سوال ہوا۔ شام کو آ جاؤں گا۔ ہاں ضرور، لیکن یاد رہے کہ کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی، اپنائیت برا انداز۔ اوکے محترمہ، میں آتا ہوں، شاہ میر نے مسکرا کر کہا۔ عذرا نے گھر سے باہر یوں ہی ملنا شروع نہیں کر دیا تھا، اس کے پیچھے ایک خاص حکمت عملی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں گھر سے باہر ملتے ہوئے دیکھ لیا جائے۔ اسے اپنے شوہر کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ سب جانتا تھا، لیکن اگر شاہ میر کو کوئی اپنا اس کے ساتھ دیکھ لے تو اس کی مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ وہ اسکینڈل بنانا چاہتی تھی تاکہ یہ خبر اس کے گھر تک پہنچ جائے، اس طرح اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہو سکے، لیکن اس کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی۔ شاہ میر اس کے گھر پہنچا تو عذرا نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ ظفر مشتاق گھر پر موجود نہ تھا، وہ ہسپتال کسی عزیز کو دیکھنے گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی عذرا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پر یقین لہجے میں بولی، یاد رکھنا ایک دن میں آپ سے چھین لوں گی۔ شاہ میر نے ہنس کر کہا، کیا میری روح پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، عذرا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ارادہ تو یہی ہے۔ اسیب ہو، اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔
ضرورت ہوئی تو اسیب بھی بن جاؤں گی، عذرا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اس قدر سنجیدگی سے کہ شاہ میر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے خوف سا محسوس ہوا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ وہ بس اتنا کہہ پایا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، اس نے شکوہ بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میں نے؟ شاہ میر یہ کہہ کر ہنسا۔ میں بھلا آپ کو کیوں پاگل کروں گا؟ شاہ میر آپ کو ایک بات بتاؤں، میری اس بات کو گرہ سے باندھ لیجئے، اس نے اپنی بات کا رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرا تصور بہت طاقتور ہے۔ اگر میں آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لوں کہ میرے چاروں طرف آگ جل رہی ہے تو فوراً ہی مجھے تپش محسوس ہونے لگے گی۔ اگر میں یہ تصور کروں کہ میں کسی گارڈن میں بیٹھی ہوں اور سامنے میرے گلاب کے پودوں کی کیاری ہے تو یقین جانے فوراً ہی میری سانسوں میں گلاب کی خوشبو در آئے گی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، شاہ میر کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ اس طرح تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اسی لیے تو کہا ہے کہ میری اس بات کو گرہ سے باندھ لیجئے۔ لہجے میں تنبیہ تھی۔ چلیں باندھ لی، شاہ میر نے ہنس کر ٹالا۔ کھانا کس وقت کھائیں گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جب آپ کھلا دیں۔ ظفر مشتاق کب آئیں گے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، ہو سکتا ہے کہ انہیں آنے میں دیر ہو جائے۔ کیا انہیں میرے آنے کا پتہ ہے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ عذرا کچن کی طرف جاتے جاتے رک گئی اور معنی خیز لہجے میں بولی، انہیں سب پتہ ہے۔ اس شخص نے آپ کو اس قدر آزادی کیوں دے رکھی ہے؟ شاہ میر نے اچانک سوال کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے شاہ میر سے وضاحت طلب کی۔ کم تعلیم اور کمزور مالی حالت؟ شاہ میر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ظفر مشتاق صاحب ایک آوارہ شخص ہیں، عذرا نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ حیرت ہے، چہرے سے تو بہت معصوم اور مظلوم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بولا۔ اس گھر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، وہ صبح 10 بجے آتی ہے اور یہاں 4 بجے تک رہتی ہے۔ یہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے ہیں۔ اس وقت یہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کی 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، شوہر نے طلاق دے دی۔ اچھی خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے اپنے شوہر پر کبھی شک نہیں کیا۔ ایک دن اس نے ان کی شکایت کی اور کام چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ وہ بکواس کرتی ہے۔ وہ لڑکی میری مجبوری تھی، اس کے بغیر میرا گھر الٹ گیا تھا۔ تب میں نے اسے بلوایا۔ کیا کرتی؟ ان کو تنبیہ کر دی کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ لڑکی کام چھوڑ کر چلی جائے۔ میں نے بھی خود کو سمجھا لیا، زندگی میں بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ اس گھر میں کوئی ملازمہ بھی کام کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے بتائی اور نہ ظفر مشتاق صاحب نے ذکر فرمایا؟ شاہ میر نے حیرت ظاہر کی۔ آپ شام میں یا رات کو آتے ہیں، اس لیے آپ یہ بات نہیں جان سکے۔ شاہ میر نے عذرا کا اپنے شوہر کے متعلق بیان سن تو لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جان سکا کہ اس بیان میں صداقت کتنی ہے اور اس صداقت کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ظفر مشتاق سے بھلا کس طرح پوچھتا کہ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں جو کہتی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ بہرحال یہ شاہ میر کا درد سر نہ تھا۔ اس کا شوہر آوارہ ہے یا پاک باز، اس سے اسے کیا لینا تھا؟ کھانا کھاتے ہوئے عذرا نے ایک نوالہ بنا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، میرے ہاتھ سے کھانا پسند کریں گے؟ مجھے دے دیں، میں خود کھا لیتا ہوں۔ شاہ میر نے یہ کہہ کر نوالہ اس کے ہاتھ سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہ لیں، اس نے نوالہ اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اپنے منہ میں رکھ لیا اور سر جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ ناراض ہو گئیں؟ شاہ میر نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، وہ بولی تو لہجے میں خفگی تھی۔ اچھا لائیں، کھلا دیں، اس نے عذرا کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ اب نہیں، پھر کبھی، اس نے لاپرواہی سے کہا، جیسے کچھ نہ ہوا ہو، جبکہ اس کے دل پر گہری چوٹ پڑی تھی۔ جب وہ کھانا کھا کر اس کے گھر سے اٹھا تو وہ نارمل ہو چکی تھی۔ وہ گھر کے باہر تک اسے چھوڑنے آئی اور اسے زینے سے اترتے اور گلی میں مڑتے کھڑی دیکھتی رہی۔ پھر وہ قیامت کی گھڑی آ پہنچی۔ شاہ میر نے اسے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا، اس کی ضرورت بھی نہ پڑی تھی، لیکن اب جب کہ اس کی شادی کے کارڈ چھپ چکے تھے، وہ اسے شادی کا دعوت نامہ دیتے ہوئے شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال کارڈ تو دینا تھا۔ اس شام جب وہ ہاتھ میں شادی کارڈ لیے عذرا کے گھر پہنچا تو وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے بولی، کس کی شادی کے کارڈ بانٹ رہے ہیں؟ شاہ میر ہونٹ دبا کر رہ گیا، وہ کیا جواب دیتا؟ اس نے خاموشی سے ان کارڈوں میں سے ظفر مشتاق کا کارڈ نکالا اور عذرا کے ہاتھ میں دے دیا۔ عذرا نے بڑی دلچسپی سے لفافے سے کارڈ نکال کر پڑھا اور جب اسے حقیقت حال کا اندازہ ہوا تو اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس نے کارڈ اور لفافہ میز پر ڈالا اور خود اٹھ کر بیڈ روم میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ظفر مشتاق کو فوراً سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر پڑھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ پھر وہ مسکرایا اور مسکرا کر بولا،
شاہ میر صاحب شادی مبارک ہو، یہ آپ نے اچانک ہی شادی کا ارادہ کر لیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ضرور شریک ہوں گے۔ شادی کا کارڈ میز پر پھینک کر اٹھ جانا اور بیڈ روم میں جا کر دروازہ زوردار آواز میں بند کر لینا اس بات کا اظہار تھا کہ عذرا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ شاہ میر خجل سا بیٹھا تھا، اگرچہ ظفر مشتاق نے کسی حد تک بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن عذرا کے شدید رد عمل نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ شاہ میر اٹھ گیا، اس نے دروازہ کھلوانے کی بات کی، نہ ظفر مشتاق نے ایسا کوئی عندیہ دیا۔ ظفر مشتاق نے اسے باہر آ کر رخصت کیا اور اس کے سیڑھیوں اترنے سے پہلے ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے دھیرے سے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا، عذرا دروازہ کھولو۔ اور جب عذرا نے دروازہ کھولا تو وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کارڈ دیکھ کر ایسی شدید رد عمل کی ہرگز توقع نہ تھی۔ عذرا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھا۔ وہ باہر کا دروازہ بند دیکھ کر بولی، چلا گیا؟ ظفر مشتاق نے زبان سے کچھ نہ کہا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ دیکھنا میں آگ لگا دوں گی۔ عذرا کی آنکھوں میں ہی نہیں، زبان پر بھی شعلے تھے۔ جب دوسرے دن شاہ میر دفتر پہنچا تو چپراسی نے ایک لفافہ لا کر دیا۔ لفافے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ شاہ میر نے لفافہ کھولتے ہوئے پوچھا، کس نے دیا ہے؟ وہ سر جی ظفر مشتاق صاحب آئے تھے، وہ دے کر گئے ہیں۔ اس کی چھٹی اس نے کہا کہ اس میں استعفیٰ ہے، لیکن جب اس نے اندر رکھا ہاتھ پڑا تو وہ استعفیٰ نہ تھا، 20 دن کی چھٹی کی درخواست تھی۔ اس کا ہاتھ بے احتیاط ٹیلی فون پر گیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت عذرا تو گھر پر نہیں ہوگی، وہ کالج گئی ہوگی۔ البتہ ظفر مشتاق ضرور گھر پر ہوگا۔ اس کا نمبر ڈائل کیا، وہ اس سے اچانک چھٹیوں کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی، کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ اس نے سوچا عذرا اور ظفر مشتاق گھر پر نہیں تو ملازمہ کو تو ہونا چاہیے۔ وقفے سے اس نے کئی بار کال کی، لیکن جواب ندارد۔ شام کو اس نے دفتر سے براہ راست عذرا کے گھر کا رخ کیا۔ عام طور سے وہ دفتر سے اٹھ کر سیدھا اپنے گھر جاتا تھا، پھر گھر سے فریش ہو کر وہ عذرا کے گھر جاتا تھا۔ اسے یہ اندازہ تو تھا کہ وہ اس کی شادی کا کارڈ دیکھ کر شکوہ ضرور کرے گی، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس پر شدید رد عمل ہوگا۔ اب اس میں کوئی ابہام نہ تھا کہ وہ اس کو چاہنے لگی ہے، یہ چاہت یک طرفہ تھی۔ اس معاملے میں شاہ میر کا کوئی قصور نہ تھا، اس نے اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہ کی تھی، وہ اس کی توجہ کے حوالے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ شادی کا کارڈ دیتے ہوئے وہ اس ہوش گمانی میں تھا کہ اس کی شادی کا جان کر اسے قرار آ جائے گا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ اس کی بے قراری آسمان کو چھونے لگے گی۔ وہ اس سے مل کر اچانک کارڈ دینے کے حوالے سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے منانا چاہتا تھا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا تو دروازے پر ایک باری تالا لگا پایا۔ وہ باری تالے کو ہاتھ میں پکڑے چند لمحات تک حیران پریشان کھڑا یہ سوچتا رہا کہ آخر یہ لوگ کہاں گئے۔ اس کی شادی میں 10 دن باقی تھے۔ شادی کی مصروفیت سے وقت نکال کر اس نے 1-2 بار عذرا کے گھر کا چکر لگایا، لیکن دروازے کو جوں کا توں مقفل پایا۔ کشمالہ اس کی چچا زاد تھی، وہ 24-25 سال کی ہوگی۔ شاہ میر 30-32 سال کا تھا، جبکہ عذرا اس سے خاصی بڑی تھی۔ کشمالہ اور شاہ میر کا بچپن ساتھ گزرا تھا، وہ ایک دوسرے کی پسند تھے۔ اس پسند کو بڑوں نے قبول کر لیا تھا، لہٰذا بغیر کسی اڑچن کے منگنی کے بعد شادی طے پا گئی تھی۔ کشمالہ ایک حسین لڑکی تھی، شاہ میر بھی کچھ کم پرکشش نہ تھا۔ خاندان میں دونوں کی جوڑی کو رشک بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ نکاح کے بعد جب لوگوں سے گلے مل کر مبارکباد قبول کر رہا تھا تو اچانک ایک چہرے نے اس پر خوشگوار حیرت طاری کر دی۔ وہ ظفر مشتاق تھا۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں گلے مل کر شادی کی مبارکباد دی تھی۔ سر جی آپ کو بہت 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 مبارک ہو۔ ارے ظفر مشتاق صاحب، بھائی آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ شاہ میر نے خوش دلی سے کہا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اکیلے آئے ہو، لیکن نہ پوچھ سکا۔ تب ظفر مشتاق نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ عذرا ساتھ آئی ہے۔ عذرا کی آمد کا سن کر اسے واقعی خوشی ہوئی۔ ناراضی کے باوجود وہ چلی آئی تھی۔ اس نے بڑے ظرف کا ثبوت دیا تھا۔ جب مبارکباد دینے والوں کا رش چھٹ گیا تو ظفر مشتاق نے سرگوشی میں کہا، سر عذرا سے مل لیں۔ ہاں ضرور، کہاں ہیں؟ شاہ میر مسکرا کر بولا، وہ لیڈیز حصے میں ہیں۔ اور جب وہ لیڈیز پورشن میں پہنچا تو ایک نظر میں اسے پہچان نہ سکا۔ وہ کسی بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا کر آئی تھی۔ وہ میک اپ اور اپنے لباس سے بالکل دلہن لگ رہی تھی۔ اس وقت ان دونوں کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ عذرا نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا، جیسے اس کا وجود اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہو۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مجھ سے کسی مبارکباد کی توقع مت رکھنا، بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر ظالم شخص۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹ گئی اور شاہ میر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی شاہ میر کو اجلا عروسی میں گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کشمالہ گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور چیختے ہوئے بولی، تائی امی دیکھیں شاہ میر کو کیا ہو گیا ہے۔
دلہن کی چیخ اور لرزہ ہے اس بیان نے لانج میں بیٹھی خواتین کو دہلا کر رکھ دیا۔ قریب بیٹھی فہمیدہ تڑپ کر اٹھی۔ ہائے کیا ہوا میرے لال کو؟ پتہ نہیں تائی امی، وہ آنکھیں پکڑے بیٹھے ہیں، کشمالہ نے گھبرا کر کہا۔ ہائے میرا بچہ، فہمیدہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ شاہ میر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے آنکھوں کے بجائے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما ہوا تھا۔ اسے شدید چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ خبر کہ شاہ میر کو کچھ ہو گیا ہے پورے گھر میں تیزی سے پھیل چکی تھی۔ جو جہاں جس حالت میں تھا وہ کمرے میں آ گیا۔ ارے کوئی شاہ میر کے ابو کو بلاؤ، فہمیدہ شاہ میر کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں کیا ہوا شاہ میر کو؟ قمر احمد پریشان ہو کر آگے بڑھے۔ کشمالہ بیٹھ کے اس طرف سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ شاہ میر کی چھوٹی بہن نہید نے کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ بابی بیٹھ جائیں۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ذہن معاف تھا۔ کچھ دیر پہلے کی ہی تو بات تھی۔ شاہ میر ہنسی خوشی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ تھوڑا اور کھینچ لیا تھا۔ دیکھا بھلا شاہ میر جب اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھا تو جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی تھی۔ شاہ میر نے اس کا نرم ملائم ریشمی ہاتھ چھوا اور شوخ لہجے میں بولا، اجازت ہے؟ کشمالہ نے گہرا سانس لیا اور شیریں لہجے میں بولی، اجازت ہے۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھانا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد اس کے خوبصورت ہونٹ دکھائی دیے۔ وہ رک گیا، ہونٹوں کو بغور دیکھتا رہا۔ دلکش لبوں پر لرزش تھی۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھانا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد اس کے خوبصورت ہونٹ دکھائی دیے۔ وہ رک گیا، ہونٹوں کو بغور دیکھتا رہا۔ دلکش لبوں پر لرزش تھی۔ کشمالہ کسمکسائی۔ تب وہ آگے بڑھا۔ سبک ناک کے بعد بند آنکھیں نظر آئیں جو گھونگھٹ کے اٹھتے ہی یکدم کھل گئیں۔ کمرے میں جیسے اجالا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ وہ ان پر مرتا تھا۔ نظریں ملتے ہی دونوں بے ساختہ مسکرائے۔ پھر کشمالہ نے فوراً ہی گنی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ روشن پیشانی ظاہر ہوتے ہی شاہ میر نے باری دوپٹہ اس کے سر سے اتار دیا۔ کشمالہ تمہارا کوئی جواب نہیں، دیکھو بس بوڑھی نہ ہونا، شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عورت کا بڑھاپا مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کشمالہ نے لب کھولے۔ اس کے ہونٹوں سے پھول جھڑتے تھے۔ اس نے عجب بات کہی۔ اچھا لیکن میرے ہاتھ میں تو اس وقت ایک مخملی ڈبہ ہے۔ شاہ میر مسکرایا۔ شوہر کی ایک تحسین امیز نظر، ایک میٹھا بول، پیار بری باہیں۔ کشمالہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اور شاہ میر نے اسے چھیڑا۔ اور ڈبے میں چھپی کوئی چیز۔ کشمالہ ہونٹس کوڑ کر ادا سے بولی۔ بھائی بڑی ذہین ہو، مان گئے، مجھے چند لفظوں میں پورا ازدواجی نصاب پڑھا دیا۔ شاہ میر نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ڈبہ کھولا۔ ڈبے سے قیمتی گھڑی نکال کر اس کی کلائی میں پہنائی۔ کشمالہ کو گھڑی ہمیشہ سے پسند تھی۔ گھڑی دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ شکریہ شاہ میر، یہ تو ہوئی تمہاری پسند، اب دیکھو میری پسند۔ شاہ میر نے بیڈ پر رکھا دوسرا ڈبہ اپنی طرف کھینچا اور اسے کھول کر کشمالہ کی طرف بڑھایا۔ واہ بہت حسین، اس نے ڈبے کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہنائیے۔ تم نے اس وقت جو گلے میں پہنا ہوا ہے اسے اتارنا پڑے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی اتارے دیتی ہوں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اس نے گلے میں پہنا ہوا ہار فوراً اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈبے کی طرف دیکھا۔ ڈبے میں ایک لاکٹ سیٹ تھا۔ لاکٹ میں ہیرا جڑا تھا اور اس کی زنجیر چھوٹی تھی، اتنی کہ لاکٹ گردن کے قریب ہی رہے۔ چھوٹے لاکٹ شاہ میر کو بہت پسند تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ کشمالہ اس لاکٹ کو سدا گلے کی زینت بنا کر رکھے۔ وہ اس کی پسند سے واقف تھی، لہٰذا اس نے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، پہنائیے۔ شاہ میر نے اس کی گردن میں لاکٹ ڈالا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے پیچھے ہٹا۔ جب اس نے پیچھے ہٹ کر گردن پر نظر ڈالی تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ آنکھوں میں یکدم اندھیرا چھا گیا۔ اس نے جلدی جلدی پلکیں جھپکی، پھر بھی آنکھیں صاف نہ ہوئیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں ملی، پھر کشمالہ کی طرف دیکھا۔ کچھ نظر نہ آیا۔ کشمالہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ کشمالہ میری آنکھیں، اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یا اللہ خیر، اس نے شاہ میر کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور بولی، آنکھیں کھولیں۔ شاہ میر نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں بظاہر ٹھیک تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں اندھیرا سمایا ہوا تھا۔ کشمالہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اب کشمالہ کو ضبط کا یارانہ رہا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہ میر نے جب اسے چیختے ہوئے سنا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے دروازہ صاف نظر آیا۔ وہ فوراً اٹھا کے اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ یکدم سر چکرایا اور وہ بیڈ پر گر پڑا۔ اس نے سیدھے لیٹ کر سر کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کو شدید چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ فہمیدہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے اور پوچھا، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ امی مجھے شدید چکر آ رہے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے۔
اسے فوراً دودھ میں شہد ملا کر دیا گیا تاکہ طاقت آئے، چکر کم ہو، لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ تب اسے اسپتال پہنچایا گیا، وہاں اسے ڈرپ لگائی گئی، طاقت کے انجیکشن دیے گئے، تب کچھ بہتری کے آثار نظر آئے۔ اسپتال میں سب کو آنے سے روک دیا گیا، بس شاہ میر کی امی فہمیدہ، والد قمر احمد اور کشمالہ کے بابا سمر احمد موجود تھے۔ ہاں باور دوا نے اپنا کام دکھایا، اس پر غنودگی طاری ہوتی گئی اور وہ جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر سویا ہوگا کہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف پریشان نظروں سے دیکھنے لگا۔ سامنے فہمیدہ بیٹھی تھی، وہ اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں امی، اس نے صاف انکار کیا لیکن لہجہ الجھا ہوا تھا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ فہمیدہ نے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ امی مجھے گھر لے چلیے، شاہ میر نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ چکر تو نہیں آ رہے؟ فہمیدہ نے پوچھا۔ نہیں امی میں بالکل ٹھیک ہوں، لہجے میں یقین نہیں تھا۔ چلو پھر، قمر احمد نے کہا، ڈاکٹر نے پہلے ہی جانے کی اجازت دے دی ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو کشمالہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے مسکرا کر استقبال کیا اور بولی، میری تو آپ نے جان ہی نکال دی تھی۔ شاہ میر نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، اسے تسلی دینا چاہی، لیکن باوجود کوشش کے وہ کچھ بول نہ سکا۔ اب چکر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کشمالہ نے بغور اس کی طرف دیکھا، اسے اندازہ ہوا کہ شاہ میر کی حالت ابھی بہتر نہیں ہے۔ اس نے کمرے میں موجود کھانے پینے کی اشیاء کی طرف اشارہ کر کے کہا، کچھ کھائیں گے؟ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا آئیں لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دوں، کشمالہ نے پیار سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کشمالہ نے لائٹ آف کی اور اس کے پاس لیٹ کر پوری توجہ سے اس کا سر دبانے لگی۔ شاہ میر کو سکھ کا احساس ہوا، اس کا ذہن صاف ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ آج اس کی شادی کی پہلی رات ہے۔ اس نے کشمالہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اور جب خوشگوار لمحات اختتام پذیر ہوئے تو کشمالہ نے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بولی، شاہ میر آپ کہاں تھے؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میرے پاس نہیں تھے۔ کشمالہ کی بات سن کر وہ اسے سہمی نظروں سے دیکھنے لگا۔ عذرا نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔